हेलो एंड वेलकम बैक। ये हमारी बाइबल सीरीज की नेक्स्ट वीडियो है और हमने बुक ऑफ जेनेसिस को स्टडी कर रहे हैं। लास्ट हमने पढ़ा था टावर ऑफ बेबल को, जहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह लैंग्वेजेस जो हैं वो सारी डिवाइड हुई। आज हम पढ़ेंगे इब्राहिम, आइजक और जेकब के बारे में। अच्छा, उस दौर में हर नेशन के जो थे वो गॉड्स जो थे वो डिफरेंट थे। हर कौम के पास अपना गॉड था और वो उसको रिप्रेजेंट करता था। और उस टाइम पे जितनी वॉर्स होती थी, जो जंगें लड़ी जाती थी, वो भी रिलीजियस बेसिस पे लड़ी जाती थी और ये कंसिडर किया जाता कि ये इसका गॉड ज़्यादा पावरफुल है और इसका गॉड कम पावरफुल है। तो ये रिलीजियस बेस पे, गॉड्स की बेसिस पे जंगें की जाती थी। यहाँ पे एक पिक्चर नज़र आती है कि इसराइल का गॉड उनको नज़र आता है और इसराइल जो है वो शो करता है लोगों को कि ये हमारा गॉड है, जिसको वो याहवे कहते थे और इंग्लिश में उसको बीइंग और ऑलवेज कहा जाता है। तो ये जो याहवे उनका गॉड था, ये लोग कंसिडर करते थे कि ये जो इसराइल कौम है इनका गॉड है और वो उसको एज ए इंटरनेशनल गॉड नहीं कंसिडर करते थे। मगर जो इसराइली कौम थे वो पूरी दुनिया को क्या कहते थे कि जो ये याहवे है, जो हमारा गॉड है, यही एक गॉड है, ये सारे गॉड से ऊपर है और यही रियल गॉड है। दुनिया का बनाने वाला जो है वो याहवे ही है और दुनिया और ये पूरी यूनिवर्स को बनाने वाला जो है ना वो इसराइल का खुदावंद है। ये इसराइल का उस टाइम क्लेम था जो कि दूसरी कौमों को एक्सेप्ट नहीं था। वो इस चीज को कहते थे कि यार ये इनका गॉड है, हमारा गॉड नहीं है। मगर इसराइल इस चीज को पूरी दुनिया को शो कर रही थी कि ये जो याहवे है ये पूरी दुनिया का गॉड है। अब बात आती है कि खुदावंद ने जो है वो पूरी दुनिया को छोड़ के आखिर ये एक छोटे से ग्रुप के साथ क्यों अपना रिलेशन बनाया। इवन ग्रुप के साथ भी नहीं, बल्कि एक छोटी सी फैमिली के साथ जो कि इब्राहिम से शुरू होती है। तो इसीलिए उसको कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, गॉड ऑफ इब्राहिम, आइजक एंड जेकब। तो खुदावंद जो है वो इस फैमिली के साथ जो है ना उनका बड़ा पर्सनल रिलेशन अपना बनाता है। और हम जेनेसिस में जो टाइम पीरियड देखते हैं, जो स्टडी का हम टाइम देख रहे हैं, जो ईयर्स हैं, वो 1500 साल का टाइम है। और जो जेनेसिस में टाइम पीरियड कवर किया गया है वो पूरी बाइबल का इतना टाइम पीरियड नहीं है जितना जेनेसिस का टाइम पीरियड 1500 साल को कवर किया गया है। हाँ, इसके अंदर जो इवेंट्स हैं, जैसे हमने पहले कहा था, सिर्फ वो इवेंट्स हैं जो खुदावंद की नजर में इंपॉर्टेंट थे, जो हमारे लिए बाइबल में होने चाहिए थे। अब जब हम पढ़ते हैं जेनेसिस को, पैदाइश की किताब को, तो 1 से जो 11 चैप्टर है वो जो है हमें पूरी नेशंस, पूरी दुनिया की जो है ना वो बातों के बारे में बताया जाता है कि जी सारी नेशंस किस तरह बनी। मगर 12 से लेके 50 तक आगे सारे चैप्टर्स जो है ना वो सिर्फ ये पूरी फैमिली के बारे में है, इब्राहिम, आइजक और जेकब के बारे में। ये ऐसा समझ लें कि पहले जो 11 चैप्टर है खुदावंद जो है वो ऊपर से हमें दिखा रहा है पिक्चर, मगर 12 से 50 में चैप्टर तक जाता है तो जूम इन होके सिर्फ एक फैमिली को फोकस किया जा रहा है। और जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम इस फैमिली के बारे में नहीं जानते तो हम पूरी बाइबल को नहीं जान सकते। तो ये हमारे लिए स्टडी करना, इस फैमिली के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि जी ऐसा क्यों है कि बाइबल जो है ना वो ये सिर्फ एक फैमिली को क्यों कंसिडर करती है। पॉइंट ये आता है कि बाइबल जो है ना वो हमने नहीं लिखी, वो खुदावंद ने लिखी है। तो ये खुदावंद की स्टोरी है, ये खुदावंद अपनी स्टोरी हमें बता रहा है। और ये वो खुदावंद है जिसने पूरी दुनिया को बनाया। और ये दुनिया को बनाने का ये एक्चुअली खुदावंद अपनी प्रॉब्लम हमारे सामने रख रहा है कि उसने ये दुनिया बनाई, उसने इंसान बनाए, उसने हर चीज बनाई, मगर वो जो इंसान बनाए उसने रिबेलियस हो गए, वो उसने बगावत की और खुदावंद के अगेंस्ट चले गए। अब जब खुदावंद ने देखा कि यार ये सब कुछ गलत हुआ है, ये सारा ये जो है मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं, ये रिबेलियस कर रहे हैं, तो खुदावंद ने सोचा कि ठीक है, इसको सबको वाइप आउट कर देता हूँ, वो सबको क्लियर कर देता हूँ। और ऐसा खुदावंद ने किया। फ्लड की सूरत, नोआ का जो फ्लड आया था, पूरी दुनिया को उसने खत्म कर दिया, सारी लिविंग थिंग्स को, मगर एक फैमिली को उसने छोड़ दिया, नोआ की फैमिली को। और क्या होता है कि नोआ भी जब जैसे ही वो उसकी फैमिली बचती है, थोड़े अरसे में हम देखते हैं आगे चैप्टर्स में कि नोआ ने भी शराब पी के जो है वो जो ऐसी हरकत करता है जो खुदावंद की नज़र में सही नहीं होती।
تو جس وجہ سے خداوند نے سب کو ختم کیا تھا، وہی نوح نے بھی وہی چیز شروع کر دی دوبارہ سے. اب پرابلم یہ تھی کہ آخر کیا کیا جائے اس انسانیت کا جو خداوند نے بنا دیا ہے. اس کا سلوشن بھی خداوند نے خود بتایا. خداوند نے پرابلم بھی خود بتا رہا ہے اور اس کا سلوشن بھی خود بتا رہا ہے کہ خداوند اپنے بیٹے کو یسوع مسیح کو بھیجتا ہے اس سلوشن کو دکھانے کے لیے ہمارے سامنے. تو یہ خداوند کی سٹوری ہے، یہ ہماری سٹوری نہیں ہے، اور ہمارے لیے ہے یہ سٹوری تاکہ ہم اس کو جان سکیں. اب آتا ہے کہ پھر آخر خداوند نے انسان کو بنایا کیوں؟ اگر اتنا ریبیلیس تھا اور اس کو پتا تھا، تو اس کی ایک ہی ریزن ہمیں نظر آتی ہے جو کہ بائبل سے ہے، کہ وہ اس کے پاس ایک بیٹا تھا خداوند یسوع مسیح، اور وہ اس سے خوش تھا. وہ چاہتا تھا کہ اس طرح کے بیٹے اور بیٹیاں اور بھی ہوں اس کی کنگڈم میں، تو اس نے انسانوں کو بنایا. یہ چیز ہمیں پورے بائبل سے جو اس کا سمری ہے اگر ہم دیکھیں تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بیٹے اور بیٹیاں جو ہے وہ ہمیں کنسیڈر کرتا ہے، اور اس وجہ سے اس نے جو ہے وہ انسانیت بنائی. اب بات آتی ہے کہ اگر سب کچھ کیا، سب انسانوں کو بنایا، تو آخر ایک فیملی پہ خداوند نے کیوں ہر چیز کو ریویل کیا؟ سب پہ کیوں نہیں؟ ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ کیوں نہیں دیا؟ تو اس کی ایک بڑی سمپل السٹریشن میں آپ کو دے سکتا ہوں. بینگ اے فادر، آئی ہیو 3 kids. تو اگر بچوں کے لیے آپ کوئی چیز لے کے آتے ہیں، سویٹس لے کے آتے ہیں، تو اگر آپ ایک پورا پیکٹ لے کے آتے ہیں اور ایک بچے کو دیتے ہیں کہ آپ اس میں سے کھاؤ اور باقیوں کے ساتھ بھی شیئر کرو، ایک آپشن یہ ہے. اور دوسری یہ ہے کہ ان تینوں کے لیے علیحدہ علیحدہ چاکلیٹس لے کے آئیں تو وہ علیحدہ علیحدہ کھا سکیں. تو بہتر کیا ہوگا کہ میں چاکلیٹس سب کے لیے سیپریٹ لاؤں تاکہ آپس میں وہ فائٹ نہ کریں. مگر اگر میں چاہتا ہوں کہ وہ آپس میں پیار محبت اور شیئرنگ کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کرنا سیکھیں، ایک دوسرے سے شیئر کرنا سیکھیں، تو میں ایک ہی سویٹ کا پیکٹ لاؤں گا اور ایک بچے کو دوں گا تاکہ وہ جو ہے وہ باقیوں کے ساتھ بھی شیئر کرے. یہی خداوند نے جو ہے وہ کیا اسرائیل کے ساتھ. خداوند نے ایک قوم کو چنا، ان کو اپنی ساری ریویلیشن دی تاکہ وہ سویٹس جو ہیں جو خداوند نے ان کے اندر دی وہ ساروں کے ساتھ شیئر کر سکے. یہ تھا خداوند کا، تاکہ شیئرنگ میں وہ پیار محبت سے اس چیز کو جان سکے کہ اصل خداوند کون ہے. یہ ایک السٹریشن کے طور پہ میں نے یوز کیا ہے. باقی اگر آپ فردر دیکھتے ہیں پورے جینیسس کو، پیدائش کی کتاب کو، تو آپ کو کوئی میریکل نظر نہیں آتا. اس میں کوئی میریکل نظر نہیں آتا، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ خداوند خود ان کے ساتھ باتیں کرتا تھا. خداوند جب خود ساتھ ہے تو ان کو میریکل کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اور پوری اس سیریز میں پیدائش کی کتاب میں جو فیملی ہے اس میں ایک فیملی ابراہیم کی لائن چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لائن بھی چل رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ابراہیم، آئزک اور جیکب، 3 شخصیت نظر آ رہے ہیں. مگر ان 3 شخصیت اس فیملی کے ساتھ چلتے چلتے ہمیں 3 اور فیملی کے ممبرز نظر آتے ہیں، جو کہ ابراہیم کا جو نیفیو تھا جس کو لاٹ کہا جاتا ہے، اس کا کمپیریزن ساتھ ہی کنٹراسٹ نظر آتا ہے کہ ایک جگہ پہ ابراہیم ہے، ایک جگہ پہ لاٹ ہے، ایک جگہ پہ آئزک ہے، ایک جگہ پہ اشمائیل ہے، ایک جگہ پہ جیکب ہے، تو ایک جگہ پہ عیسو ہے. اب ان دونوں کا آپس میں بڑا اپوزٹ ریلیشن ہوتا ہے. ابراہیم جو ہے وہ فیتھ کے ساتھ چلتا ہے، لاٹ جو ہے فزیکل چیزوں کو دیکھتا ہے، آئزک جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اس کا سٹیپ بردر جو ہے وہ اشمائیل ڈیفرنٹ ہے، جیکب جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، عیسو جو ہے وہ اپنا ایک کھانے کی سوپ کی وجہ سے اپنا برتھ رائٹ جو ہے وہ بیچ دیتا ہے. تو 2 فیملیز ہیں، ایک ہی گھرانے کے ہیں لوگ، مگر ان دونوں کی پرسنالٹیز اور جو ان کا خداوند پہ یقین ہے وہ دونوں ڈیفرنٹ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں آگے کہ آخر خداوند نے ان کو چنا، اور یہ سارے جو تھے یہ اپنی فیملی میں بڑے بیٹے نہیں تھے. یہ بھی خداوند، اس دور میں کیا ہوتا تھا، جو اولاد بڑی ہوتی تھی اس کا زیادہ انہیریٹنس ہوتی تھی، اس کو زیادہ حصہ دیا جاتا تھا، مگر خداوند نے ہمیشہ چھوٹوں کو چوز کیا. اور دیکھا جائے تو یہ کوئی خاص لوگ نہیں تھے، یہ ہمارے جیسے لوگ تھے. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب نے جھوٹ بولا، اور یہی چیز ہمیں بتاتی ہے کہ یہ بائبل سچ ہے، کہ یہ صرف ان کی اچھی باتیں نہیں، ان کی فیتھ والی باتیں نہیں، بلکہ ان کی جو گناہ ہے، ان کے جو غلط کام ہے وہ بھی مینشن کیے جاتے ہیں، کہ وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، جس طرح ہم بھی بہت دفعہ بولتے ہیں. اور ایون جیکب جو تھا اس نے اپنے اندھے باپ کو دھوکہ دیا، اس نے اس کو دھوکہ دے کے بلیسنگ لے لی.
یعنی کہ اتنا وہ بلیسنگ لینے میں تھا کہ اس نے میرے باپ کو, اندھے باپ کو بھی دھوکہ دے دیا. اور کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ اس کا فادر ان لا اس کو دھوکہ دے دیتا جب وہ شادی کرتا ہے لیا کے ساتھ. تو یہ سارا ہم دیکھتے ہیں, اور ان ساروں میں ایک چیز کامن تھی ابراہیم, آئزک اور جیکب میں, کہ یہ ان کا جو فیتھ تھا نا وہ بڑا کامن ہے تینوں میں. اور یہی فیتھ کی وجہ سے, ایمان کی وجہ سے ان کو راست باز کہا جاتا ہے, رائچس کہا جاتا ہے, نہ کہ ان کے کاموں سے, بلکہ راست بازی ان کو صرف ایمان سے ملتی ہے, جو کہ ہم نے بھی یہی کرنا ہے. ہم اپنے کاموں سے نہیں بلکہ اپنے ایمان سے راست بازی کی طرف جاتے ہیں, خدا یسوع مسیح کی طرف سے. ابراہیم جو تھا وہ دیکھیں اس کا ایمان کہ اس نے اپنا پورا ملک چھوڑ دیا. خدا نے اس کو کہا کہ دوسرے ملک میں چلا جاؤ, وہ چلا جاتا ہے, اپنی فیملی کو چھوڑ دیتا ہے, یہاں تک کہ وہ اپنے باپ اور فیملی کو لے کے آتا ہے, مگر اینڈ تک نہیں لے کے جاتا. یہاں تک کہ وہ اب اتنا ایمان اس کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جوان بیٹے کو سیکریفائس کرنے کے لیے جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے. آئزک جو ہوتا ہے وہ ایمان رکھتا ہے کہ خداوند نے اس کو یہ بیوی دی ہے ریبیکا, وہ خداوند کی اس ڈیسیژن کو ایکسیپٹ کرتا ہے. جیکب جو ہے وہ اس کا بلیو ہوتا ہے, فیتھ ہوتا ہے کہ خداوند جو ہے وہ پرومس لینڈ اس کو دے گا, اور وہ اپنے سارے 12 بیٹوں کو جو ہے وہ برکت دیتا ہے ایمان کے طور پہ. تو ہمیں 2 لائنیں نظر آتی ہیں بڑی کلیئرلی, ایک ابراہیم, آئزک اور جیکب, اور دوسری طرف لاٹ اور عیسو جو ہے وہ لائنیں, کمپیریزن ہمیں نظر آتا ہے ان دونوں کا, جو کہ آج تک اس دنیا میں یہ 2 لائنیں چل رہی ہیں. ایک کووننٹ باندھتا ہے, ایک پرومس کرتا ہے اس فیملی کے ساتھ, اور وہ پرومس کیا تھا کہ ان کو ایک تو لینڈ دیا جاتا ہے. خداوند کہتا ہے کہ میں تمہیں زمین دوں گا, ایریا دوں گا, تمہاری جو اولاد جو ہے وہ بہت بڑھاؤں گا, اور سب سے بڑی بات کہ جو اس قوم کو بلیس کرے گا وہ بلیسنگ اس کو ملے گی, اور جو کرس کرے گا اس پہ سارے کرسز آ جائیں گے. اب ابراہیم, آئزک اور جیکب کے اندر ایک چیز بڑی کامن تھی, ان کو جو یہ پرومسز دیے گئے نا, جو وعدے کیے گئے خداوند نے, وہ وعدے ان کو ملے نہیں, وہ دیکھ نہیں سکے, ان کو حاصل نہیں ہوئے, مگر ان کا ایمان تھا کہ ان کی اولاد کو جو آنے والی ہے وہ ضرور ان کی قوم کو ملیں گے. اور ایسا ہی ہوتا ہے. ہم نیو ٹیسٹمنٹ میں ہیبرو کی کتاب اس کا 11 باب میں دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ خداوند جو ہے نا وہ زندوں کا خداوند ہے, اور ابراہیم, آئزک اور جیکب جو ہے نا وہ زندوں کا خداوند ہے. تو یہ جو خدا ہے وہ ہی از اے گاڈ آف ابراہیم, آئزک اینڈ جیکب, کہ وہ مرا ان کا نہیں ہے, وہ زندوں کا. اس کا مطلب ہے یہ تینوں جو ہیں وہ خداوند کے پاس زندہ ہیں, اور جب یسوع مسیح دوبارہ آئے گا تو یہ اس کے ساتھ واپس آئیں گے. اور یہی آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہم جو ورشپ کرتے ہیں, جس خداوند کی, یہوہ کی ورشپ کرتے ہیں, وہ کون ہے؟ یہوہ, گاڈ آف ابراہیم, آئزک اینڈ جیکب. آئی ہوپ یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی, اور خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے, اور کنٹینیو کریں اسٹڈی میں. آمین.